بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 842 842 اور سورہ یونس کی آج آیت نمبر 12 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا اور جب مَسَّ پہنچتی ہے الْإِنسَانَ انسان کو الضُّرُّ تکلیف، دعانا تو وہ پکارتا ہے ہمیں، لِجَنبِهِ اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے، او یا قاعداً بیٹھے ہوئے، او یا قائماً کھڑے ہوئے، فلما پھر جب کشفنا ہم ہٹا دیتے ہیں عنہ اس سے ضرہ اس کی تکلیف، مرہ تو یوں گزر جاتا ہے وہ کأن لم یدعنا گویا کہ پکارا ہی نہیں تھا اس نے ہمیں، الی ضر اس تکلیف کے ہٹانے کے لیے، مسا جو اسے پہنچی تھی، کذالک اسی طرح زکینہ مزین کر دیے گئے، للمسرفین حد سے گزرنے والوں کے لیے، ما جو کانوا یعملون وہ برے عمل کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، آج جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے، مزین کر کے دکھائے گئے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ دوسری بات، جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ تیسری بات، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اپنے کرتوت بھلے اور خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ یہ واقعی انسان کی کمزوری ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہے کہ یہ انسان کی احسان فراموشی ہے۔ اپنے رب کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، غور کیجیے آپ۔ ہم خود دیکھتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے اندر کہ عموماً جب آدمی کسی مصیبت سے دوچار ہو جاتا ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اس کی زبان سے پورے درد اور پوری کیفیت کے ساتھ اللہ کا نام نکلتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب اس مصیبت کے بعد پھر کبھی وہ اپنی زندگی میں اپنے پروردگار کو ہرگز نہیں بھولے گا۔ وہی آدمی جو مصیبت سے دوچار تھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اس مصیبت سے آزاد کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل دیتا ہے کہ گویا کہ اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں تھا، گویا اس سے اس کا کوئی رشتہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ہے ہی نہیں، اس نے کبھی اس کو پکارا ہی نہیں تھا۔ ایسے ہو جاتا ہے انسان۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 8 میں بھی انسان کی اس کمزوری کا منظر یوں کھینچا گیا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر جب وہ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو اس سے پہلے جس کے لیے پکار رہا ہے اسے بھول جاتا ہے۔ ایک مومن اور مسلمان کے ذہن میں یہ بات پیوست رہنی چاہیے کہ انسان کی تکلیف کو صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں۔ انسان کو بیماری آئے، اس بیماری کو انسان دور نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس بیماری کو دور کر سکتا۔ انسان کسی دکھ رنج مصیبت اور بلا کا بھی گرفتار ہے، اس کو اس دکھ رنج مصیبت اور بلا سے اللہ کے سوا کوئی اس کی مصیبت کو اور دکھ کو اور دور نہیں کر سکتا۔ یہی بات سورہ انعام کی آیت نمبر 17 میں بیان کی گئی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو یہ بات یاد رکھو کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ علی کل شیء قدیر۔
اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ مومن کی روش ایسی نہیں ہو سکتی جیسے کہ اس آیت میں بیان کی گئی، بلکہ مومن کا حال یہ ہونا چاہیے، بلکہ مومن جو ہوتا ہے واقعی مومن، حقیقی مومن، کامل مومن، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، راحت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، عزت کی بلندیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ذلت کی کھائی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، کامیابی ملنے پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ناکام ہو جانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، فتح ملنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، شکست کھا جانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، نفع ملتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، نقصان سے دوچار بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، قوت کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، صحت کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، بیماری کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، عروج میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، زوال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، ہر معاملے میں بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع، مخلوق کی طرف نہیں اس کی نظر، بلکہ وہ خالق کی طرف نظر ہو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کی طرف نظر ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اختیار اس کی طرف نہیں۔ ہم لوگ مصیبت آتی ہے تو عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو مصیبت والے کو اور مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، جو غریب کو اور غریب بنا کر رکھتے ہیں، شعبہ بازی کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں، خواہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے، جادو کے پیچھے پڑے ہوئے۔ آؤ اپنے پروردگار کی طرف، وانیبوا الی ربکم، تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اسی میں ہے نجات، اسی میں ہے کامیابی، اسی میں ہے فلاح، اسی میں ہے راحت، اسی میں ہے رحمت، اسی میں ہے سلامتی، اسی میں ہے عافیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔